بدقسمتی ہے کھرما میں گمبس کردو میں کا حلقہ ہے، نگر کے ایک دو حلقے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ تھوڑا بہت انتہا پسندی ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب نے 2015 میں جو ہے وفاق سے جو ہے اس کو الگ کرایا تھا، اور ہمارا صوبائی سیٹ اپ الحمدللہ بن گیا۔ شیخ صاحب نے جو ہے جو بات کی، بعد میں اس کا دوسرا رخ بھی سامنے آ گیا کہ وہ وحدت المسلمین کا جو ہے کھرما کا کوئی ساتھ میں کوئی 2-2.5 سال ملے، اس میں انہوں نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی۔ باقی جو 2 ممبران تھے ان کے دور میں کوئی خاص جو ہے ہماری نہیں سب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز گلگت بلتستان لیول پہ یا وفاق سے ملنے کی جب بات ہوتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم مذہب کو بیچ میں لاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GB ٹرو نیوز HD اور میں ہوں نجم الدین نیر۔ ناظرین ایک دفعہ آپ تمام لوگوں کو پروگرام اوپن ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف جو سیاسی و سماجی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت آپ کو پتہ ہے اس وقت گلگت بلتستان میں جو جنرل الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر ہیں، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھا جائے تو سردی میں بھی دن بہ دن ہمیں شدت دیکھنے کو مل رہے ہیں، تاہم یہاں پر جو سیاسی جو گہما گہمی ہے اس کی جو ٹمپریچر بھی دن بہ دن ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام مدعو کیے ہیں سابق گلگت بلتستان ممبر اسمبلی و رہنما مسلم لیگ نون گانچے جناب ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی آنے والے جنرل انتخابات کے حوالے سے ان کا کیا پلان ہے، کیا گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہے ہیں یا کیا ہے ان کی جو پلان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو ہم نے بھی سوشل میڈیا کے تھرو اور مختلف لوگوں سے سنا ہے کہ آنے والے انتخابات میں جو ایڈوکیٹ غلام حسین ہے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، تو ان حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا اس میں کہاں تک صداقت ہے، کیا ایڈوکیٹ غلام حسین اس سال الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے، کیا پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑیں گے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ان تمام احوال کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ والسلام جناب نیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس خوبصورت اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا اور الیکشن کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا۔ شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دی۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ ابھی الیکشن کے حوالے سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ابھی جنرل الیکشن کے حوالے سے، تو سر یہ بتائیے گا پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا پلان ہے سر کہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپلائی کی سر کہ آنے والے الیکشن میں کیا مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ تعالی کنفرم بات ہے، پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں شہنشاہ تعمیرات حفیظ الرحمان کی سربراہی میں انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے 19 حلقوں میں مضبوط امیدوار موجود ہیں، باقی جو 4-5 حلقے رہتے ہیں ان میں بھی نیگوشیشن جاری ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ٹکٹوں کا جو کنفرم کرنے کا جب دن قریب آئے گا تو ان 4-5 حلقوں میں بھی جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹ انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے۔ سر تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون 2 گروپوں میں حصہ ہے، 2 گروپوں میں تقسیم ہو چکی، جس میں ایک گروپ حفیظ الرحمان کی گروپ کہا جاتا ہے، دوسرا جو انور گروپ۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے سر، کیا واقعی میں مسلم لیگ نون کے اندر 2 گروپ؟ بس وہ ہمارے بدقسمتی تھی جناب، گزشتہ 2 سالوں میں یہ جو گروپ بندی ہے وہ ذرا تھوڑا سا عروج پر آ گئی، لیکن ابھی 2-4 دن گزرے ہیں، اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں اس کے اوپر باقاعدہ بات چیت ہو گئی، اور ابھی 5 فروری کو دونوں گروپوں کے ساتھ میٹنگ رکھا ہے، اور اس دن انشاءاللہ العزیز آپ سب کو جو ہے ہم سب کو خوشخبری ملیں گے، انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ایک ہونے جا رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ غلام حسین کس گروپ کے ساتھ ہے سر؟ میں حفیظ الرحمان کے ساتھ ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایڈوکیٹ آصف ہے سر اس کو پارٹی میں لانے میں آپ کا اور سلطان علی خان کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہماری پارٹی جوائن کریں، ہم آپ کو پارٹی ٹکٹ دیں گے، اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، یہ تو نواز شریف صاحب کا ہمارے قائد کا جو ایک اصولی فیصلہ ہے کہ وہ خود انٹرویو لیں گے، اور جو گزشتہ پارٹی کے ساتھ وفاداری اور جو الیکٹیبلز کے حوالے سے جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھ کر ٹکٹ جاری کریں گے۔ تو پھر یہاں پر آصف صاحب کو لانے میں بالکل ہماری رضامندی شامل ہے، اور ان کو پارٹی میں ہم نے شامل کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے فارم جمع کریں گے، میں بھی کروں گا، اور جس کو پارٹی ٹکٹ ملے انشاءاللہ اسی نے آگے پھر الیکشن لڑنا ہے۔ سر مطلب ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب اس سال الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ الیکشن کے لیے 100% تیار ہوں، اور حلقے میں بھی اللہ کے فضل سے میری جو گزشتہ جو کارکردگی ہے اس کو ابھی لوگ جو ہے اگنالج کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ جو 5 سال ہمارے گزرے ہیں اس میں خپلو میں اور چھوربٹ میں
اور کھرفا ایون یوگو وغیرہ میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا، تو وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے ٹینور میں جو اچھا خاصا جو کام کیا تھا اس کی پذیرائی ہے، اور انشاءاللہ الیکشن کے لیے بھرپور تعاون جاری ہے۔ اچھا، ایڈوکیٹ غلام حسین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے، لیکن پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ آپ کو سر جس حد تک امید کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ووٹ ملیں گے اس حساب سے آپ کو ملیں نہیں سر، تقریباً آپ کو 300-400 قریب ووٹ ملے سر، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ تقریباً 350 کے قریب ووٹ تھا۔ بدقسمتی سے الیکشن کے دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو پھر میں الیکشن کو جاری نہیں رکھ سکا، تو پھر جو میرے پاس جو میرے قریبی ووٹرز آئے، میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے جس امیدوار کو دینا چاہیں آپ ووٹ دے دیں، تو میں نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اچھا سر، اس سال آپ کی ہی پارٹی کے ایک اور امیدوار نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، قطب الدین نے، تو کیا کہیں گے سر؟ قطب الدین صاحب بڑا لکھا بندہ ہے، قابل بندہ ہے، اور ابھی بازار کمیٹی کے صدر بننے کے بعد بازار میں کافی نمایاں تبدیلی لایا ہے، تو ہم ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں، ایک ہی پارٹی میں ہیں، ٹکٹ جس کو ملے اس نے آگے پھر الیکشن لڑنا ہے، باقیوں نے تعاون کرنا ہے۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکز سے جس بندے کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی اسی کے ساتھ آپ لوگ بالکل، ہم ایک پارٹی میں ہیں تو پارٹی کے رولز ریگولیشن جو ہے، ڈسپلن جو ہے، اس کو بالکل خیال رکھنا ہے، نہیں خیال کرتے ہیں تو پھر وہ پارٹی سے فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا، تو پھر حفیظ الرحمان صاحب کا ایک بیان بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا سر، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی میں لوٹوں کے لیے جگہ نہیں ہے سر۔ وہ درست فرما رہے ہیں، حفیظ صاحب کے ساتھ جو 2020 میں جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے تو وہ آج کل گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو اس سال جو جوائن ہوئے سر، ابھی ہمارے جو سنائی صاحب بھی ریسنٹلی جوائن ہوئے، اس سال کیا کہیں گے پھر؟ سنائی صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا قیمتی اثاثہ تھا، بدقسمتی سے پچھلے سال وہ پاکستان مسلم لیگ کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن جو حلقے میں جو پی ٹی آئی کا جو ایک آیا سونامی، تو لوگوں نے ان کو مجبور کیا، تو پھر وہ لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے وہ چلے گئے تھے، اب واپس آ گئے، تو حفیظ صاحب نے ان کو ویلکم کہا ہے۔ پھر ابھی رضا الحق مدنی صاحب بھی کہہ رہے کہ یار پارٹی کا ٹکٹ اصل میرا حق ہے کیونکہ میں نے پارٹی کے قربانی دی ہوئی ہے، کیا کہیں گے سوال؟ یہ رضا الحق صاحب اور حفیظ اپنا سنائی صاحب کے بیچ میں باقاعدہ میرے اطلاع کے مطابق اور کنفرمیشن کے مطابق جو ہے دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یوگو کے غواڑی کے عمائدین علماء اس میں شامل ہیں کہ جس کو بھی پارٹی ٹکٹ ملے اس نے آگے الیکشن لڑنا ہے، اور جس کو نہ ملے اس نے دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اچھا سر، ابھی پاکستان مسلم لیگ نون یہ کریڈٹ لے رہے کہ یہ جو یہاں پہ دانش پبلک اسکول بنا رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے گانچی کا تحفہ ہے سر، لیکن اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو اغواڑی پاور پروجیکٹ جو میگا پاور پروجیکٹ ہے سر، جس سے ہمارے پورے بلتستان یونیورسٹی کا خاتمہ ہونا تھا، اس کو حفیظ الرحمان صاحب نے ختم کیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر، پہلا سوال آپ کا دانش اسکول کے حوالے سے جو ہے وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی الحمدللہ حکومت ہے، پنجاب میں ہے، تو پھر یہ دانش اسکول جو ہے پنجاب سے شروع ہوا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا، اس کو وفاق میں لائے اور وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں بھی جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، تو ہم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا اس بارے میں شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دوسری بات جو ہے سلنگ کی عوام کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے 250 کنال رقبہ دے کر جو ہے اس دانش اسکول کو یہاں گانچے میں بننے میں جو ہے بنیادی کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ غواڑی کے حوالے سے ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، خصوصی طور پر بلتستان کے حوالے سے اس نے غواڑی پاور پروجیکٹ اگر بندے تو پھر پورے بلتستان کو بجلی جو ہے وہ میسر ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو شاہین اینڈ سنز اور حفیظ الرحمان کے بیچ میں جو سیاسی تناؤ ہے، اس میں جو میں نے جو سنا ہے کہ شاہین اینڈ سنز نے 26 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے وہ 56 ارب میں لے کر گئے، تو اس پر حفیظ صاحب نے جو ہے وہ انکوائری کی ایک درخواست دی تھی، تو یہ 2025-26 کے لیے جو ہے اے ڈی پی سے آؤٹ ہوا ہے، مکمل طور پر جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ 27-28 میں جو ہے اے ڈی پی میں آ جائیں گے، دوبارہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ابھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ عمران خان کی طرف سے یہ جو صحت کارڈ تحفے میں دے ہوئے سر، ابھی پاکستان مسلم لیگ نون والے یہ کہہ رہے ہیں یار ابھی ہمارے جو قائد شہباز شریف نے دوبارہ والوں کو دیے سر، کیا کہیں گے؟ کریڈٹ آپ کس کو دیں گے، عمران خان کو دیں گے یا شہباز شریف کو دیں گے سر؟ یہ صحت کارڈ کے بارے میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں شروع میں اس کو شروع کیا تھا، وفاق میں شروع نہیں ہوا تھا، تو وفاق میں تو عمران خان کو کریڈٹ ملنا چاہیے، انہوں نے وفاق میں
اور بعد میں پنجاب میں اس کو گورنمنٹ ملی اور پھر KPK میں اس نے اس کو شروع کیا اور عوام میں جو ہے بڑی پذیرائی جو ہے عمران خان کو اس حوالے سے ملی. ابھی ہم وفاقی گورنمنٹ کا شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وفاق میں گورنمنٹ ان کی ہے اور اس پروگرام کو انہوں نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان اور وفاق کے زیر انتظام جو علاقے ہیں اسلام آباد جو ٹیریٹری وغیرہ ہیں اور جو KPK میں جو کچھ علاقے ہیں وانا کیا کہتے ہیں اس کو سوری میں نام بھول گیا KPK کا بہرحال کچھ علاقے ہیں 10 اضلاع ہے اس میں وفاقی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے تو یہ کریڈٹ تو حفیظ الرحمان کو ملنا چاہیے انہوں نے کوشش کر کے اس کو یہاں پر ایکسٹینڈ کروایا ہے. اچھا تو اس سال ایڈوکیٹ غلام حسین کا موٹیو کیا ہوگا آبجیکٹیوز کیا ہوں گے کہ آنے والے الیکشن میں آپ کس موٹیو کے ساتھ عوام در جائیں گے؟ یہ جو ہمارے حلقے میں خصوصاً جو ہے خپلو میں اور برا کرفق یوگو میں بجلی کی بہت بڑی کرائسس ہے کاروبار لوگوں کے ختم ہو گئے ہیں لوگوں کے جو انسٹیٹیوشن وغیرہ جو لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں وہاں پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل وغیرہ میں بجلی کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. میرا پہلا موٹو جو ہے کم از کم یہاں پر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی خاتمہ کا ہے. دوسرا جو میرا موٹو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے. خپلو ہاسپٹل جو ہے گانچے کا چہرہ ہے یہاں پہ جو ہے میرے دور میں الحمدللہ گلگت بلتستان میں 2 دفعہ اس نے جو ہے ایوارڈ ون کیا بہترین ہاسپٹل کا لیکن ابھی جو ہے وہ کھنڈر بنا ہوا ہے تو میرا پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ہاسپٹل کو دوبارہ جو ہے اثر نو اس مقام پر لے کر جائیں گلگت بلتستان میں جو ہے یہ پہلے نمبر پر آ جائے. اور تیسرا جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اور یہ جو ہمارے جو روڈ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت خصوصاً خپلو سے آگے چھوربٹ تک کا جو روڈ ہے وادی سے یہاں خپلو تک کا جو روڈ ہے جس کی وجہ سے سیاح یہاں پر آنے سے گریز کرتے ہیں ٹورزم کو فروغ نہیں مل رہا ہے. تو میرا پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ ان روڈ کو جو ہے کم از کم جو ہے دوبارہ ایک ایکسپریس وے کی طرح جو ہے اس کو تعبیر کرایا جائے. اچھا سر یہ بتائیے گا ابھی اتفاق خپلو کی جو بات ہے وہ عروج پر ہے سر جی تو یہ بتائیے گا کیا اس اتفاق کے خپلو کے حوالے سے ایڈوکیٹ غلام بھی آن بورڈ ہے یا اس وقت کیا کہیں گے؟ یہ خپلو اتفاق والے میرے پاس آئے تھے 2-4 بندے میں نے بالکل ان کو خپلو کی اتفاق وقت کی ضرورت ہے اور خپلو میں اس وقت بجلی کا گندم کی کرائسس کا پانی کی بحران صحت کے حوالے سے روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت بڑی ان 5 سالوں میں گزشتہ 5 سالوں میں جو ہے پریشانی سے گزرنا پڑا روزگار بالکل یہاں پر نہیں ملا. تو پھر میں نے کہا کہ اتفاق خپلو وقت کی ضرورت ہے اگر آپ لوگوں کو اتفاق ہو جاتے ہیں تو پھر میں کم از کم جو ہے پارٹی قائدین کو اعتماد میں لے کر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ خپلو کی جو اتفاق والے جو قیادت ہے میرے اوپر اتفاق ہو جاتے ہیں تو میں کمر بس کر انشاءاللہ تیار ہوں الیکشن لڑنے کے لیے. اگر کسی اور کے اوپر ہو جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اتفاق ہونے کی صورت میں جو پارٹی ٹکٹ دیتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ہو گیا PPP کے تو اس وقت وہ کینڈیڈیٹ کیا کریں گے کیا وہ بھی الیکشن وڈ ڈرا ہوں گے اتفاق کے لیے؟ انشاءاللہ بات یہ ہے کہ خپلو اگر اتفاق ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہونے کا قریب ہے تو پھر اسی بندے نے ون کرنا ہے جس بندے کے اوپر اتفاق ہو جاتے ہیں. تو اگر ہماری جو ہے پارٹی کے کسی بندے کے اوپر اتفاق ہو جاتے ہیں مثلا میں ہوں ادھر قطب الدین صاحب ہے ادھر آصف صاحب ہے ہم 3 بندے ہیں ان میں سے کسی کے اوپر ہو جاتے ہیں تو ہم پارٹی قائدین کو اس بات پر انشاءاللہ قائل کریں گے کہ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ اس حلقہ 2 میں کسی کو نہ دیں اور ہم الیکشن جیتنے کے بعد انشاءاللہ آ کے جو ہے آپ کو جوائن کر لیں گے. اس میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے گا ابھی پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہے کہ اس طرح ہم لوگ خود حکومت بنائیں گے اپنے ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے کیونکہ وہ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ عمران خان عوام کے دلوں میں بستے یوتھ کے ساتھ رہتے ہیں. تو کیا کہیں گے سر کیا واقعی میں سر یہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا پائیں گے یا آپ ان کی جو فیوچر کیا دیکھتے ہیں سر؟ بات نیر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو لوگوں کے خصوصاً یوتھ کے دنوں سے تو نہیں نکال سکتے ہیں. ہر طرف جو ہے عمران خان کا یوتھ جو ہے ان کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف کا جو ہے نا وہ کے لیے وقت جو ہے اس وقت سازگار نہیں ہے. تو پھر وہ سازگار نہیں ہے تو جو الیکٹیبلز ہے جنہوں نے سیٹ جیتنا ہے آگے حکومت بنانا ہے وہ کوئی بھی جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے. زیادہ تر الیکٹیبل جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے.
تو میرا اپنا ارادہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے مل کر گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کولیشن حکومت بنے گی, کولیشن گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے, کسی پارٹی کو نہیں ملے گی, وہ ناممکن نظر آ رہا ہے. وجہ سر وہ اب یہ ہے کہ ہر حلقے کے اپنے اپنی صورتحال ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارے حلقوں میں جو ہے اچھے امیدوار جو ہے نا ان کو آگے لانچ کیا ہے, اور باقی امیدواروں کے لیے آج کل کابینہ کا ہجوم بڑھ گیا ہے, تو پھر مختلف جو ہے سیٹیں جو ہے وہ دینے کا ان کے ساتھ وعدہ کر کے ان کو آپس میں ملا رہے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس آلریڈی 18-19 حلقوں میں مضبوط امیدوار جو ہے وہ موجود ہے, انہوں نے الیکشن انشاءاللہ ون کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو پھر کم از کم جو ہے 18-19 نہیں ہوا تو 10-12 جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہے آرام سے جیت جائیں گے. اچھا, ایڈوکیٹ غلام حسین نے کیا ٹکٹ کے لیے اپلائی کیے سر؟ بالکل, میں نے ٹکٹ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے جو ہے ہم فروری کے 5 تاریخ کو جو ہے گلگت جا رہے ہیں اور فارم جمع کر کے گلگت جمع کر رہے ہیں. جی گلگت. تو یہ بتائیے گا, ابھی پاکستان تحریک انصاف پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا کہ ہمارے ٹکٹ کے لیے اسلام آباد سیکٹر میں جمع کریں گے, اور آپ لوگ گلگت میں کر رہے ہیں سر, تو اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے اپنا جو سیکریٹریٹ ہے جو ہے وہ پورے 4 صوبوں کا اور وفاق کا, گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا, اسلام آباد میں جو سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. ہمارے حفیظ الرحمان صاحب نے 2015 میں جو ہے وفاق سے جو ہے اس کو الگ کرایا تھا, اور ہمارا صوبائی سیٹ اپ الحمدللہ بن گیا ہے, اور صوبائی جو ہے ہمارا اپنا پارٹی کا جو ہے ایک بینک میں اکاؤنٹ کھول کے وہاں پر جو ہے نظام چل پڑا ہے. تو ہم گلگت میں جو ہے باقاعدہ فارم جمع کرتے ہیں اور پیسے بھی جو ہے ٹکٹ کے لیے گلگت میں ہی جمع کرتے ہیں. اچھا سر, حاجی گلبار خان کے جو گروپ وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ممبران جس پارٹی کے ساتھ جائیں گے وہ حکومت بنیں گے, اٹس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم ہی لوگ بنائیں گے, وزیر اعلیٰ ہمارا گروپ سے ہوگا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ حاجی صاحب کا اپنا ایک خیال ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن اتنا کیپیبل آدمی وہ نہیں ہے کہ وہ حفیظ الرحمان کے ساتھ یا امجد صاحب کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکے. یہ جو ان کو 2.5 سال حکومت جو ہے وہ جیسے بھی ہو ان کو ملا, ان کو پر شکر کرنا چاہیے. باقی ہماری گلگت بلتستان میں یہ ہے کہ جو انکمبنسی میں جو آتے ہیں, پہلے دفعہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں, وہ اس دفعہ الیکشن ون کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں. اب وہ ہر آدمی کہتے ہیں ہم حکومت بنانا ہے, لیکن حاجی گلبار گروپ کا کوئی بھی آدمی جو ہے الیکشن جیتتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا سر, ابھی الیکشن کا تو خیر ہو گیا سر, باقی یہاں پر بہت زیادہ ایشوز ہیں ڈسٹرکٹ کاشی کے اندر سر, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کو اگر اللہ کرے اگر آپ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو خاص کر جو ہیڈ کوارٹر کے ریسرچنگ جو مسئلہ مسائل ہے خاص کر ایجوکیشن کے حوالے سے غلام حسین کیا کریں گے؟ یہ ہماری نئی صاحب بدقسمتی ہے کہ پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں وہ حلقہ 1 میں ہو, حلقہ 2 میں ہو, اور حلقہ 3 میں بھی جو ہے اسماعیل صاحب کو بعد میں کوئی 2-2.5 سال ملے, اس میں انہوں نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی. باقی جو 2 ممبران تھے ان کے دور میں کوئی خاص جو ہے کام نہیں ہو سکا, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ملازمتوں کے حوالے سے, اور بہت ساری جو گلگت بلتستان میں جو ترقیاتی اسکیمیں آتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے کوئی اچھا پروجیکٹس وہ نہیں لا سکے. انشاءاللہ اس دفعہ ہونا یہ چاہیے کہ نئی صاحب 3 حلقوں میں جو ہے پڑھا لکھا لوگ آنا چاہیے, وہ کم از کم جو ہے مل کے اکٹھے ہو کے گلگت بلتستان میں غواڑی کا جو مسئلہ ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ادھر سلطروں میں اگر کوئی مسئلہ ہے, خوشے میں ہے, تو وہ ہم سب کا ہے. وہ ادھر کھرکو ڈغونی سائڈ پر کوئی مسئلہ ہے تو سب کا ہے. ادھر چھوڑبٹ اور خبروں میں کوئی مسئلہ مسائل ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, تو وہ ہم سب کا اجتماعی طور پر 3 نمائندے جو ہے وہ مل کر کام کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. اس دفعہ سوچ سمجھ کے ووٹ دینا چاہیے ہر حلقے کے لوگوں کو, میرا جو اپنا ایک رائے ہے. اور کم از کم 3 پڑھے لکھے نوجوان لوگ اگر آگے آ جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے ضلع گانچے کی تقدیر جو ہے وہ انشاءاللہ بدل جائے گی. سر میرا آپ سے آخری سوال سر کہ یہ جو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے سر ہمارے یہاں پر بھی احتجاج کیا, باقاعدہ ہمارے ہمکاؤں کے جو ممبر سے بھی ہمارے علماء کرام نے بھی کہا سر کہ ہمیں یہاں پر بہت زیادہ تحفظات ہے, ہمیں نظر انداز کی رہی ہے. ڈسٹرکٹ کاشی بہت بڑا ضلع ہے, اور اس کے حوالے سے آپ تمام جو پارٹی کے سربراہان میٹنگ کرنے کے بعد اس میں آپ کی شامل تھے, یہاں چلا جانے کے بعد ہمیں یہ ہمارے ذریعے کے مطابق یہ پتہ چلا سر کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک مشیر یا
کوآرڈینیٹر دیں گے. تو کیا کہیں گے سر, کیا یہ تمام احتجاج کرنے کے بعد صرف ہم کسی مشیر اور کوآرڈینیٹر کے چلے گئے تھے سر؟ وہ ہماری نئی سا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز گلگت بلتستان لیول پہ یا وفاق سے ملنے کی جو بات ہوتے ہیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم مذہب کو بیچ میں لاتے ہیں, ہم علاقائیت کو بیچ میں لاتے ہیں, یہ ہمارے سب میں بہت بڑی خامی ہے. اور ہم گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو کر ہم جو ہے کسی کاز کے لیے اتفاق ہو کے کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر ہم اتفاق شروع سے اتفاق ہو کے کسی ایک بندے کا نام دیتے ضلع گانچے سے, تو پھر وہ کسی بھی ہمارے پاس بندوں کی کمی نہیں. ریٹائرڈ اللہ کے فضل سے 20واں گریڈ کے 8-10 بندے ہمارے ضلع گانچے میں موجود ہیں. علماء ہمارے پاس موجود ہیں اور بہت سارے نوٹریبلز ہمارے پاس موجود ہیں. سیاسی لوگ جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکے, جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہمیں دیوار سے لگایا گیا, بہت زیادتی ہو گیا. اب جو ہے ہم نے احتجاج جو کیا, اس میں کسی مشیر کے حوالے سے یا کوآرڈینیٹر کے حوالے سے بات ہو نہیں سکتی ہے. نگران سیٹ اپ کا جو ایک ہجوم ہوتا ہے, وہ 12 وزیر لیتے ہیں, 2 مشیر لیتے ہیں, وہ پورا ہو گئے ہیں. چونکہ کابینہ کا ہجوم پورا ہو گیا, تو پھر آپ ضلع گانچے کو, شگر کو, نگر کو جو ہے کوئی حصہ ملنا جو ہے میرے اپنے خیال کے مطابق جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے یہاں پر مذہب کی بات کی ہے سر, تو میں آپ سے ایک اہم ایشو کو کمنٹ نظر سے سمجھتا ہوں سر, کہ حالیہ دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں علماء کرام کی جو ویڈیو وائرل ہوئے تھے کھرمن کی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اکثر مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ٹرمپس کو ووٹ دینے کے مختلف ہے, تو یہ ہم ووٹ نہیں دے سکتے, اور باقاعدہ یہ فتویٰ جاری ہے. کیا کہیں گے, جس سے کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ بدقسمتی ہے. کھرما میں گمبس کردو میں کا حلقہ ہے, نگر کے 1-2 حلقے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ تھوڑا بہت انتہا پسندی ہے. شیخ جعفر نامی ایک شیخ صاحب نے جو ہے جو بات کی, بعد میں اس کا دوسرا رخ بھی سامنے آ گیا کہ وہ وحدت المسلمین کا جو ہے کھرمن کا کوئی صدر ہے اور نوجوان ہے, ابھی ان کے پاس تازہ خون ہے. تو پھر ہمارے بعض علماء بھی جو ہے نا اپنے پیشے کا تقدس نہیں رکھتے ہیں, خیال نہیں رکھتے ہیں, اور جب بولنے پہ کہیں مائک مل جاتے ہیں تو پھر اندھادھند بول لیتے ہیں. ان کو احتیاط کرنا چاہیے. اور جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بندہ ہے وہاں پر کینڈیڈیٹ ہے سید محسن رضوی صاحب, جن کا والد جو ہے آغا فوکر صاحب کے نام سے مشہور تھا, بہت بڑا عالم دین تھا, بہت بڑی پرسنالٹی تھی. تو جو ہے ان کا فرزند بھی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ سید ہے, اچھے خاندان سے ہیں, اچھے جو ہے لیڈر کے طور پر انشاءاللہ آگے ابھر کر آئیں گے. اچھا سر, جو ہمارے ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا اسکرین کے تھرو, خاص کر آپ کے حلقے ہیں, حلقہ 2 کے, ان کے آخر میں کیا پیغام دیے سر؟ میرا جو ہے آخری پیغام یہ ہے کہ الیکشن چونکہ نزدیک ہو رہا ہے اور رمضان کے بعد بھرپور طریقے سے اس کے کیمپین شروع ہو جائیں گے, تو پھر میرا آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ بعض لوگ الیکشن میں دوسروں کو ہرانے کے لیے پیسے ان کی لالچ میں 2-4 لاکھ روپے کے خاطر جو ہے وہ الیکشن میں آ کر جو ہے ووٹوں کو برباد کر دیتے ہیں, خپلوں کی اتفاق کو برباد کر دیتے ہیں. چھوٹبٹ میں بھی یہی صورتحال ہے, برا میں بھی یہی صورتحال ہے, یونین میں, اور گانچے کے دوسرے حلقوں میں بھی یہی صورتحال ہے. تو عوام کم از کم جو ہے جو پیسوں کے کھیل پہ اپنے اور دوسروں کو ہرانے کے لیے جو آگے الیکشن میں آتے ہیں, کم از کم ان کی جو ہے نا حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور جو آپ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے پچھلے بھی خدمت کی ہے, اب بھی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کو ضرور جو ہے آپ سوچ سمجھ کر سپورٹ کریں. آپ کا شکریہ. بہت بہت شکریہ غلام حسین صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام پہ وقت. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے ڈپٹی غلام حسین کی آپ نے گفتگو سنی, تو ان کا کہنا تھا کہ وہ آنے والے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے, اور ان کے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہمارا جو مرکزی جو قیادت ہے وہ جس بندے کو بھی پارٹی ٹکٹ دیں گے وہ اس بندے کو مکمل طور پر تعاون کریں گے. جی ناظرین, آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی, اور خاص کر جو ان کا الیکشن کے حوالے سے ان کا کیا موٹیو ہے, ان کا کیا آبجیکٹیو ہے, اگر وہ اس الیکشن میں جیتتے ہیں تو حلقہ 2 کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہیں گے, تمام چیزیں آپ نے ہماری پروگرام میں سنی. انشاءاللہ ایک اور نئے پروگرام میں ایک اور نئے شخصیات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.